صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ آج ہم سب اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت، ان کے فضائل و مناقب سننے سنانے کے لیے مرکزی جامع مسجد منڈی فاروق آباد میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت اس محفل مبارکہ کے منتظمین کو اور جملہ حاضرین محفل کو دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ مجھے مناقب اہل بیت، فضائل اہل بیت پہ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید میں سے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس آیے مقدسہ میں رب ذوالجلال نے اہل بیت اطہار کے مقام، ان کے مرتبہ، ان کی عظمت اور ان کی رفعت کا تذکرہ فرمایا۔ لفظ اہل بیت کا لفظی معنی، اہل کا معنی ہے والے اور بیت کا معنی ہے گھر۔ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، یہ اس کا لفظی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ جب بھی لفظ اہل بیت بولا جائے گا، سنا جائے گا، تو اہل ایمان کا تصور فوراً ان نفوس قدسیہ کی طرف جائے گا جن نفوس قدسیہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہے، جن کا تعلق حضور کے گھرانے سے ہے۔ قبل اس کے کہ میں مناقب اہل بیت پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو عرض کروں، میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ اگر طبیعت پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا ذرا قریب آ جائیں۔ ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں، انشاءاللہ برکت ہوگی، حرکت میں برکت ہے۔ بات سننے سنانے سمجھنے میں ذرا آسانی رہے گی۔ مناقب اہل بیت پر گفتگو کرنے سے قبل ایک تمہیدی بات جو جاننا، پہچاننا اور سمجھنا از حد ضروری ہے۔ 3 ایسی نفوس قدسیہ ہیں جن کا تعلق براہ راست بلا واسطہ ان ہستیوں کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ اہل بیت کا معنی لفظی بھی اصطلاحی بھی آپ سمجھ چکے،
کہ اہل بیت کا لفظی معنی ہے گھر والے، اور جب بھی یہ لفظ بولا جائے گا ذہن میں فوراً تصور آئے گا کہ اس سے حضور کا خاندان، حضور کا قبیلہ، حضور کے گھر والے مراد ہیں۔ اسی طرح اگر اہل بیت کو عزت، عظمت، شان، مقام اور مرتبہ ملا تو اس کا منبع اور مصدر ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ حضور کی نسبت سے عزت ملی کہ حضور کے گھر والے ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں۔ اسی طرح نفوس قدسیہ جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ذات پاک مصطفیٰ سے ہے، اور وہ مقدس اور پاک باز خواتین، وہ عورتیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقد زوجیت میں قبول فرمایا، جن مقدس بیویوں سے حضور نے نکاح فرمایا، ان تمام خواتین کو، ان مقدس بیویوں کو قرآن مجید میں ازواج مطہرات کا ٹائٹل دیا گیا۔ ازواج مطہرات، جو موضوع مجھے یہاں آ کے پتہ چلا، اس پر میں بڑی سیر حاصل گفتگو کروں گا، لیکن بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے، اصحاب رسول، ازواج رسول اور اہل بیت رسول، اس سے آل رسول کا ٹائٹل بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اصحاب رسول، ازواج رسول اور آل رسول۔ اہل سنت و جماعت کو اللہ رب العزت نے وہ پاکیزہ عقیدہ، وہ پاکیزہ نظریہ عطا فرمایا ہے کہ ہم حضور کے تمام اصحاب کے بھی غلام ہیں، اور اصحاب رسول کی عزت، عظمت اور ان کے وقار کو قائم رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح حضور کی تمام ازواج مطہرات کی عزت و عظمت پر یقین کامل رکھنا یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے اہم ترین تقاضا ہے، اور بعین ہی اہل رسول، اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کو اپنے دل پر نقش کرنا یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ بحمد اللہ تعالی کوئی یا رسول اللہ کہنے والا نہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے، نہ ازواج مطہرات کا گستاخ ہے، نہ آل رسول کا گستاخ ہے۔ ہم اصحاب رسول کے دن آئیں تو بڑی شان و شوقت سے اور بڑی عزت و وقار سے مناتے ہیں۔ اصحاب رسول کے جس طرح دن مناتے ہیں اسی طرح ہم آل رسول کے جب دن آتے ہیں تو ان ایام کو بھی ہم تقریبات بھی منعقد کرتے ہیں، ان پہ لنگر شریف کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور ان کا تذکرہ کر کے ہم اپنے ایمانوں کو جلا بخشتے ہیں۔ اسی طرح ازواج مطہرات جن کی عزت اور عظمت کا اعلان رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا، اصحاب رسول وہ نفوس قدسیہ ہیں جن سے راضی ہونے کی رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں سند بیان فرما دی۔ حضور کے تمام صحابہ کرام اللہ کریم نے قرآن میں انہیں اعزاز دیا، سند دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، آیت کا نمبر 100 ہے، اور اس سے ایک بڑا لطیف اشارہ ملتا ہے کہ ہر صاحب ایمان کا 100%
صحابہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بیان کیا گیا ہے۔ 100% وہی عقیدہ رکھو اصحاب رسول کے بارے میں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر پورا 100 نمبر آیت میں صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا۔ اور قرآن مجید تو کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، اس کا ایک ایک حرف قرآن مجید کا روشنی ہے، نور ہے۔ جیسے جیسے قرآن مجید پڑھتے چلے جائیں، اس میں غور و فکر کرتے چلے جائیں، دل جو ہے وہ انوار و تجلیات سے منور ہوتے چلا جاتا ہے۔ نور ہدایت سے سینہ بھی روشن ہوتا ہے، نور ہدایت سے قلب بھی روشن ہوتا ہے۔ ہم اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، میرا کوئی عزیز نوجوان، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا بزرگ اگر چاہتا ہے کہ موجودہ دور کے فتنوں سے میں اپنا دامن بچا لوں، میں رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تک صحابہ کرام کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے، آل رسول کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے، ازواج مطہرات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے، صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے، اللہ کی عزت کی قسم زندگی بھر آپ صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ آج نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے اور باطل قوتیں پوری فتنہ سامانی کے ساتھ میدان میں اتر آئی ہیں، اور نوجوانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھو۔ میں بڑے درد دل سے عرض کروں گا، اگر صحابہ کرام کو سمجھنا ہے، اہل بیت کی عزت و وقار کو سمجھنا ہے، ازواج مطہرات کے مقام رفیع کو سمجھنا ہے، یہاں تک کہ پورے دعوے سے کہتا ہوں، میں اس پر دلائل بھی لاؤں گا، اگر واقعہ کربلا کو دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کیا، یہ کیوں پیش آیا، اس کے نتائج کیا نکلے، تو جب تک آپ اس کو قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں سمجھیں گے تو کربلا کے حقائق خود بخود خوشبو کی طرح آپ کے دل میں اتر جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے عقیدے کی بنیاد، میں چاہوں گا کہ میرے عزیز نوجوان میری ایک ایک بات کو دل میں جگہ دیں۔ میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد تاریخ پر نہیں ہے۔ مسلمان کے عقیدے کی بنیاد تاریخ پہ نہیں ہے، مسلمان کے عقیدے کی بنیاد تو اللہ کے قرآن پر ہے یا مدینے والے کے فرمان پر ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں، ہسٹری کے باب میں ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو، اور تاریخ کا جو چیپٹر، جو باب جو قرآن سے متصادم ہو، قرآن سے ٹکرائے، حدیث سے ٹکرائے، ہم اس تاریخ کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف تاریخ کی کتابیں لوگ اٹھائے پھرتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے اپنے وصال مبارک سے 3 مہینے کم و بیش قبل حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، اس موضوع کی اہمیت بھی ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور حضور کا فرمان بھی سامنے آ جائے گا کہ صحیح راستے پہ چلنے کے لیے طرح طرح کے نظریات، طرح طرح کے افکار، طرح طرح کے عقیدے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جب تک
آپ میرے آقا کے فرمان کو پیش نظر رکھیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کو نہ کوئی گمراہ کر سکے گا، نہ سیدھے راستے سے کوئی ہٹا سکے گا۔ جو موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کی اہمیت پہلے میں عرض کر دوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور میں اپنے نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں سے کہوں گا کہ سیاست حدیث کی 6 کتابیں ہیں، اور بخاری شریف کے بعد سب سے قابل اعتماد بخاری شریف کے بعد جو حدیث شریف کی کتاب ہے اسے اہل علم مسلم شریف کہتے ہیں۔ مسلم شریف، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور درجے کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، اور راوی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ حضور حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حضور واپسی ہو رہی ہے، راستے میں ایک مقام آیا تو حضور کی معیت میں 1.25 لاکھ صحابہ نے حج کیا تھا، حجۃ الوداع۔ 1.25 لاکھ صحابہ حضور کی معیت میں، جنہوں نے حجۃ الوداع میں حضور کی معیت میں حج کرنے کا شرف حاصل کیا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں۔ ایک مقام پر حضور رکے اور فرمایا جاؤ میرے تمام جان نثاروں کو جمع کرو، میرے تمام فداکاروں کو جمع کرو۔ سب جمع جب ہو گئے تو آقا کریم نے فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ انٹرنیٹ کا سہارا لے رہے ہیں، لوگوں کے کلپ سن سن کر طرح طرح کی تشکیک کا شکار ہو رہے ہیں۔ آئیے گنبد خضرا کے مقیم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ تاریخ کی بھولا بھالی کرتے پھرتے ہیں۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ میں کیا ہے؟ آمنہ کے لال وصال مبارک سے چند مہینے قبل پوری امت کو پیغام دے گئے، او قیامت تک آنے والے لوگوں سنو، میں تم میں 2 بھاری چیزیں گرا مایا نعمتیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ بڑی گراں مایہ ہیں، ان کی عظمت بڑی بلند ہے، وہ بہت بڑے انعام ہیں جو 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک ان دونوں سے تم وابستہ رہو گے لن تدلوا بعدی، میرے بعد ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اور فرمایا میرے بعد ہرگز ہرگز تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ بڑی بھاری ہیں، ان کا بڑا وزن ہے، یعنی ایمان کے اعتبار سے بڑی وزنی ہے، ایمانی قوت کے اعتبار سے یہ 2 چیزیں بڑی وزنی ہیں، 2 انعام ہیں، جو نعمتیں ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، قرآن مجید کتاب اللہ، فیہ الہدی والنور، فرمایا جو قرآن تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا فیہ الہدی والنور، جو قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نور بھی ہے۔ قرآن، نوجوانوں، قرآن کتاب نور بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے۔ فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے کتاب، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے تمسک رکھنا، استمساک اور اعتصام، یعنی مضبوطی سے تھامے رکھنا اللہ کے قرآن کو، کتاب اللہ کو۔ کسی معاملے میں اگر تمہیں تشکیک ہو جائے، کسی معاملے میں الجھ جاؤ تو رسول اللہ پیغام دے گئے، کسی معاملے میں بھی الجھن ہو جائے، مشکوک ہو جاؤ اس معاملے میں، تو میرے قرآن کی طرف رجوع کرنا، پھر دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے۔
دوسری چیز کیا ہے؟ یہاں تو میرے آقا کریم نے جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کی اہمیت ذرا سمجھ لیں. یہ تو ایک مرتبہ فرمایا. میں مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، جس کا چاہے دل چاہے حوالہ دیکھ لے. ایک مرتبہ فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما، ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، اس قرآن میں ہدایت بھی نور بھی. ایک مرتبہ فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا. دوسری چیز جب بیان فرمائی تو آمنہ کے لال نے، نوجوانوں ذرا غور کرنا، دوسری چیز کا ذکر کیا تو 3 مرتبہ بیان کیا. آج اہل بیت کا نام لینا تکرار سے کہتے ہیں رافضی ہو گیا. اللہ والو کچھ خدا کا خوف کرو. میں ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں. میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کتاب اللہ ایک مرتبہ فرمایا، لیکن جب دوسری چیز کا ذکر کیا نا، وہ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا اہل بیتی. اہل بیتی. ایک حدیث دوسرے مقام پر جو حدیث ہے جامع ترمذی میں، اس میں لفظ اطرتی، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، وہ میری اطرت ہے، میری اہل بیت ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں زید بن ارکم والی روایت پہ. کتاب اللہ، فاروق آباد والو، کتاب اللہ ایک مرتبہ فرمایا. میرے آقا جانتے تھے عمل کریں نہ کریں لیکن قرآن پر ایمان تو رکھیں گے نا. عمل کریں نہ کریں لیکن قرآن پر تیقن بھی ہوگا، ایمان بھی رکھیں گے. میرے آقا جانتے تھے، دیکھ رہے تھے، آقا کے علم میں تھا کہ اہل بیت کا جب معاملہ آئے گا تو لوگ چونکہ چنانچہ یہ کہ وہ کریں گے. تو اہل بیت کا جب ذکر آیا تو میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. آمینہ کے لال نے 3 مرتبہ فرمایا او لوگو میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. چیزیں 2 چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. لیکن جب قرآن کی باری آئی تو بس ایک مرتبہ فرمایا کتاب اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. ایک اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں نور بھی ہے. اللہ کی عزت کی قسم نوجوانوں، جب اہل بیت کی بات آئی، رحمت کائنات نے، ناطق وحی نے، رسول الثقلین نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. او لوگو دیکھنا میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. میں نے عرض کیا میرے امام نے تو فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں، نو ہے عطرت رسول اللہ کی. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب دیکھیے یہ حدیث شریف مسلم شریف میں ہے نا. یہاں ایک بات میں سمجھانے کے لیے عرض کروں گا، یہی لفظ میرے آقا نے صحابہ کے بارے میں استعمال کیا. محبان صحابہ و اہل بیت، ہرگز نجات نہ پائے گا وہ بندہ جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن نہ ہو، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن نہ ہو. یہی تو پہچان ہے. اتنے نظریات، اتنے افکار و عقائد، ان میں سے پاکیزہ عقیدہ وہ ہے اور وہ لوگ
بڑے ہی صراط مستقیم پر گامزن ہیں. ان کا عقیدہ قرآن والا، حدیث والا، جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہے، ایک ہاتھ میں صحابہ کی عزت کا پرچم ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کی عزت کا پرچم ہے. ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ کی محبت ہے، ایک آنکھ کا نور اہل بیت اطہار کی محبت. یہاں سب یک چشم گل نظر آئیں گے، صحابہ کا نام لیں گے، لیکن جب اہل بیت کا نام لیں گے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا، چہرے مرجھا جائیں گے. اور کچھ ایسے ہیں کہ اہل بیت کا نام لیں معاملہ اور ہے، جیسے ہی صحابہ کا نام لیں گے فوراً طبیعتیں مقدر ہو جائیں گی. لیکن اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والے، میلاد منانے والے، اللہ کو یہ بہت پیارے ہیں کہ یہ حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اسی لیے تو ڈٹ کر 10 محرم کو ہم لنگر پکاتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھیے ذرا کیا لکھتے ہیں. فرماتے ہیں جو 10 محرم شریف کو اہل بیت کا لنگر پکاتا ہے سال بھر اس کی روزی میں برکت رہتی ہے، سال بھر برکتیں اس کے گھر میں ڈیرا لگاتی ہیں. اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، اور تیسری مقدس ہستیاں ازواج مطہرات، وہ مقدس بیویاں پاک باز جن کی طہارت کا اعلان بے نیاز رب نے قرآن میں کیا. یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے، اسی پر میں گفتگو کو آگے لے کے جاؤں گا. حضور کی تمام ازواج مطہرات یہ رسول اللہ کی اہل بیت ہیں قرآن مجید کی روح سے. حضور کی 11 ازواج مطہرات یہ قرآن کی روح سے میرے آقا کی اہل بیت ہے. اور یاد رکھیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، صدیق اکبر کی بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، عفیف باپ کی عفیفہ بیٹی. اے میرے نوجوان عزیز ذرا یاد رکھنا، اما عائشہ صدیقہ وہ ہیں جن کی شان میں عرش والے رب نے قرآن کی سورہ نور کے اندر 18 آیتیں نازل فرمائی. سنو اہل بیت کی شان. تمام ازواج مطہرات حضور کی اہل بیت ہیں. ازرو قرآن ان 11 ازواج مطہرات میں سے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ عظیم ہستی ہیں جن کی طہارت، جن کی عفت و عصمت، جن کی پاک دامنی بے نیاز رب نے قرآن میں 18 آیتوں میں بیان فرمائی. 18 آیت. کسی معاملے میں قرآن کی ایک آیت کا نازل ہو جانا، قرآن کی ایک نص کسی بھی معاملے میں حجت ہے، دلیل ہے. کیا مقام ہے اما عائشہ صدیقہ کا، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا، جن کی شان میں 18 آیتیں عرش والے رب نے قرآن کی سورہ نور کے اندر نازل فرمائی. آپ بڑے خوش قسمت ہیں، فیروز بخت ہیں، آپ سعادت مند ہیں. آپ حضور کی تمام ازواج مطہرات کو اہل بیت مانتے ہیں. ازواج مطہرات کا جب معاملہ آیا تو قرآن نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بے نیاز رب نے فرمایا میرے پیارے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. مفسرین نے لکھا اولا بمانا اقرب، اولا بمانا اقرب،
میرے محبوب نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. ایمان والوں کی. اور آیت کریمہ جو میں نے آیت تطہیر تلاوت کی، اس کا سیاق و سباق پڑھے نا قرآن مجید. اس کے مخاطب کون ہیں؟ تمام ازواج مطہرات. تو یہ قرآن کی روح سے اہل بیت ہیں. میں آگے بڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ رکھیے، میری طرف دیکھیے، توجہ رکھیے. بے نیاز رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بہت سے سوال جو آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان تمام سوالوں کا جواب آ رہا ہے. ذرا ہوشیار ہو کر کے بیٹھیے. جتنے سوال اٹھائے جاتے ہیں، بہکایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، ان سب کا جواب آ رہا ہے. مجھے کہنے لگا کہ تم یہ کیا کہتے ہو؟ علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، یہ کیوں کہتے ہو؟ یہ لفظ پاک کا ان کے لیے کیوں استعمال کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ عرش والے رب نے ان کے لیے پاک کا لفظ استعمال کیا ہے. کہنے لگا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بچوں ذرا ہوشیار ہو کے سن. قرآن کی آیت آ رہی ہے، قرآن کی آیت آ رہی. انما یرید اللہ، انما کلمہ حصر ہے. اللہ نے ارادہ فرمایا ہے اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی آلائش، آلودگی دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور رب نے ارادہ فرمایا ہے اے نبی کے گھر والوں تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. تمہیں ایسے پاک کر دیں جیسے پاک کرنے کا، ذرا آواز آئے، ایسے پاک کرنا جیسے پاک کرنے کا. اور جس کو اللہ پاک کر دے اس کے پاک ہونے میں شک ہے؟ میں ایک محفل میں گیا تو نماز کا وقت ہو گیا. انہوں نے کہا جی مسجد میں تو جماعت ہو گئی، اب یہاں جماعت کرا لیتے ہیں. تو وہ جو صاحب خانہ تھے نا، میزبان، وہ ایک چادر لے آئے بچھانے کے لیے. اور میرے ساتھ ایک علامہ صاحب تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ دیکھ لو پاک بھی ہے یا نہیں. اس چادر پہ نماز پڑھیں گے تو جہاں نماز پڑھی جاتی جگہ کا پاک ہونا شرائط نماز میں سے ہے. علامہ صاحب کہنے لگے او دیکھ لو منڈیو یہ پاک بھی ہے یا نہیں. وہ نوجوان بولا، اس نے کہا میری اماں نے دھویا ہے اسے، میری اماں نے اسے دھویا ہے خوب اچھی طرح سے. میری ماں کپڑوں کو ایسے دھوتی ہے کہ ان کے پاک ہونے میں پھر شک نہیں رہتا. اور میں نے کہا تیری ماں جس کپڑے کو اس طرح صاف ستھرا کر دے کہ اس کی طہارت میں تجھے شک نہیں، تو ان ہستیوں کا کیا مقام ہوگا جن کو عرش والے رب نے پاک کیا. اور پھر کہنا پڑے گا علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. اور جسے ان کی طہارت میں شک ہو اپنے ایمان کی فکر کرے. سجنوں اس آیت کا نام ہی آیت تطہیر، آیت کا نام ہی آیت ہے آئے. اور یہ وہ حضور کے اہل بیت تو وہ ہیں جن کی طہارت کا اعلان بے نیاز رب قرآن میں فرما رہا ہے. ایک بات سمجھیے، اشارے میں بات کروں گا، بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. بغیر سوچے سمجھے میں بات ہی نہیں کرتا. بس آپ نے سمجھ جانا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں. تمام ازواج مطہرات قرآن کی روح سے نبی پاک کے اہل بیت. سب کہیں نبی پاک کے تمام ازواج مطہرات. میرے آقا نے کمبل کے نیچے مولا علی کو لیا ہے، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک.
چاروں نفوس قدسیہ آئے نا، حضور نے ایک چادر کمبل کے نیچے لیا، میرے آقا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے فرمایا اللہم ہاؤلا واہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اگلا سنیے حدیث کا لفظ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، بے نیاز رب انہیں بھی ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ منڈی فاروق آباد والو جن کو زبانیں، میرا اپنا ذوق ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، میرا اپنا ذوق یہ کہتا ہے آقا کریم نے ان چار نفوس قدسیہ کو اپنا اہل بیت قرار دیا تاکہ قیامت تک ان کے اہل بیت ہونے کا کوئی ملا انکار نہ کر سکے، ان کے اہل بیت ہونے کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ اور جو انکار کرے گا، جو قرآن کا انکار کرے، حدیث کا انکار کرے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ بیٹا جہاں بھی جاؤ نا قرآن و حدیث سے استدلال پیش کیا کرو، قرآن و حدیث سے استدلال پیش کی۔ مولانا عبدالطواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گرہ لگائی، انہوں نے کہا اس واسطے قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ کوئی نام مننے تے کم از کم قرآن دی مار تے پوے نا، نہ مننے تھے قرآن دی۔ علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا۔ اور جس کو رسول اللہ نے اہل بیت فرما دیا، سلمان فارسی کو رسول اللہ نے فرمایا یہ میرے اہل بیت میں ہے، بڑے حوالے دیتا ہے تو آیت کے ازواج مطہرات مراد ہیں، یہ ہستیاں مراد نہیں، نالائق کہیں کا، ناہنجار کہیں کا، ذرا غور تو کرو، حضور تو سلمان فارسی کو فرما رہے ہیں یہ میرے اہل بیت میں، کر انکار حدیث کا۔ میرے آقا نے قربان جائیں یہی لفظ صحابہ کے لیے استعمال کیے تھے، اللہ اللہ فی اصحابی، یہاں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہاں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہاں فرمایا او لوگوں قیامت تک آنے والو نسلوں یاد رکھو، آمینہ کے لال نے فرمایا میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، صحابہ کے معاملے میں ڈرتے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، یہاں فرمایا میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، قرآن مجید میں ازواج مطہرات صحابہ کرام کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 جو میں نے عرض کیا، تو آپ کا عقیدہ 100% وہ ہونا چاہیے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کا عقیدہ ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بھئی عرش والا رب فرماتا ہے السابقون الاولون، من المہاجرین والانصار، او لوگو مہاجرین و انصار میں سے جو سب سے آگے آگے، سب سے پہلے پہلے ایمان لائے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ راضی ہو گیا ہے، کوئی راضی نہیں ہوتا تو جہنم میں جائے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمارا تو تیقن ہے، پختہ ایمان ہے
کہ رسول اللہ کے صحابہ پر عرش والا رب راضی ہو گیا. اب صحابہ کے ایمان پر آپ بحث کر رہے ہیں. صحابہ کے ایمان پہ آپ کو کس نے حق دیا ہے بحثیں کرنے کا؟ وہ تو جنت کے باغات میں موجیں کر رہے ہیں. ان کے لیے جنت کے باغات تیار. ایک اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، بے نیاز رب نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر پورا 100. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. اور صحابہ تو وہ ہیں جن کے لیے نہریں تیار کی گئی ہیں، باغ تیار کیے گئے ہیں، ان باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. پوچھا بے نیاز رب ان باغات میں، ان گلستانوں میں وہ کب تک رہیں گے؟ صحابہ کب تک رہیں گے؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ 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 ہمیشہ. قرآن میں عرش والے رب نے فرمایا میرے مدینے والے محبوب کے تمام صحابہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ایمان پہ بحثیں کرتا پھرتا ہے. جب کسی کو کسی بلند مرتبے پہ فائز کیا جاتا ہے تو امتحان لیا جاتا ہے. امتحان لیا جاتا ہے، انٹرویو ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں. کہیں بھی اپلائی کریں نا جاب کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں جناب ٹیسٹ ہونا ہے، انٹرویو ہونا ہے، فلاں ہونا ہے. وہ جن کو اللہ نے اپنے مدینے والے محبوب کی یاری کے لیے چنا تھا، رب نے چنا ہے. جن نفوس قدسیہ کو مدینے والے کی یاری کے لیے بغیر امتحان کے ہی چن لیا، پرکھنے کے بغیر ہی چن لیا. آؤ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. او دنیا والو، صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے امتحان لیا. امتحان لینے والا اللہ، امتحان رسول اللہ کے صحابہ کے دلوں کا لیا، تقوی کا امتحان لیا، اور امتحان میں یہ کامیاب ہو گئے. عرش والے رب نے فرمایا او دنیا والو میں ان سب سے راضی ہو گیا، میں ان سب سے. 1400 صحابہ بیعت رضوان کریں حدیبیہ کے مقام پر. کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے اسی لیے جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں ذکر صحابہ کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرتے ہیں ذکر اہل بیت کرتے ہیں، تاکہ نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے، نہ رافضیت آئے نہ خارجیت آئے. ہم ہیں اہل سنت و جماعت، نہ خارجی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ رافضی ہیں. ہم تو، ہماری پہچان یا رسول اللہ، ہماری پہچان مدینے والے آقا کا میلاد. تو بھائی ہم تو صحابہ کے بھی نیاز مند ہیں، اور اہل بیت کی عزت و عظمت کے ہم پاسبان ہیں. رسول اللہ کا گھرانہ، حضور کا خاندان، کیا مقام ہے اس کا. میرے آقا نے فرمایا سنیے اہل بیت کا مقام. مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح فمن رقبہا فقد نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلک. فرمایا او لوگو، میرے تمام صحابہ یہ تو ہدایت کے ستارے ہیں. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. او دنیا والو، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں. جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور جب اہل بیت کی باری آئی تو فرمایا دنیا والو، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے. جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت قرآن بیان کر رہا ہے، میرے آقا کی احادیث بیان کر رہی ہیں. اب سنیے ذرا
اہل بیت اطہار ازواج مطہرات، میں نے اس پر آیت عرض کر دی۔ اب اہل بیت اطہار چونکہ 10 محرم شریف کو سن 61 ہجری جمعے کے دن ملک عراق کے شہر کوفہ کے قریب میدان کربلا میں امام علی مقام نے عظیم اور لازوال قربانیاں دیں۔ اہل بیت اطہار ذرا سنیے، یہ جو قربانیاں کربلا میں ہوئیں، واقعہ کربلا ہوا، میں نوجوانوں آپ سے عرض کروں گا اسے حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ واقعہ کربلا حدیث کی روشنی میں سمجھیے۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا، قربانیاں کیوں ہوئی، اتنا عظیم سانحہ کیسے پیش آیا، خواجہ غریب نواز عطائے رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ آپ نے ایک ربائی کے اندر حقائق کربلا کو خواجہ غریب نواز نے اجاگر کیا۔ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ ہے کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ بس اتنی سی بات تھی۔ باطل یزیدیت کا روپ دھار کے آیا 61 ہجری میدان کربلا، 60 ہجری ذی الحجہ میں یزید اقتدار پہ قابض ہوا۔ اقتدار میں آتے ہی فسق و فجور کو رواج دے دیا، حدود اللہ کو پامال کرنا شروع کیا۔ وہ ایک ظالم، جابر، فاسق اور فاجر اور آمر حکمران تھا۔ میرے سخی لجپال حسین پاک دین کی بقا و سلامتی کے لیے میدان میں اترے، سرنڈر نہیں کیا، جھکے نہیں، یہاں تک 145 نفوس قدسیہ کو لے کر 2 محرم کو میدان کربلا میں پہنچے اور 10 محرم کو 145 کے قافلے میں سے 72 افراد کی قربانی پیش کر دی۔ جھکے نہیں باطل کے سامنے۔ آج بتائیے دنیا میں، پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ اسکالر نے بڑا پیارا ایک آرٹیکل لکھا، وہ کہتے ہیں کہ پوری عرب دنیا میں یزید کی نسل ختم ہو گئی۔ صرف یزید کی نہیں، میرے پاس وہ دلائل سارے میں نے وہ پورا اس کے جو تھیسز ہیں جمع کیے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کی نسل پوری عرب دنیا میں نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن آپ کو ہر شہر میں، ہر گاؤں میں 2-4 سیدوں کے گھر مل جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ہر ایک کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا۔ مولا علی سے میرے آقا نے فرمایا، اے علی، ہر ایک کی اولاد اللہ نے ہر شخص کے صلب میں رکھی ہے، اور میری اولاد اللہ نے تیرے صلب میں رکھی ہے، بیٹی زہرا سے میری نسل چلے گی۔ مولا علی نے زہرا پاک کے وصال کے بعد متعدد نکاح فرمائے، شادیاں کی، لیکن مولا علی کی وہ اولاد جو دوسری ازواج سے ہے وہ سید نہیں ہے۔ سید تو صرف وہ ہیں جو اولاد فاطمہ ہے، جو اولاد فاطمہ ہے۔ حسنی سادات، حسینی سادات، ہمارے داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری، اللہ کی عزت کی قسم، حسنی حسینی سید، میرے غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر حسنی حسینی سید نجیب الطرفین تھے۔ یہ اولاد فاطمہ ہے۔ شیخ سعدی نے بھی کہا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول۔
ایک مولوی صاحب میرے ساتھ بڑا الجھے، پورے شہر کا کوئی ختم نہیں چھوڑتے، وہ کوئی ختم نہیں چھوڑتے، زبردستی بیٹھ جاتے ہیں، اور گھر والے بلائیں نہ بلائیں، کہیں نہ کہیں، مائک پکڑ کر کے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ مجھے کہنے لگا یہ جو آپ اہل بیت کی شانیں بیان کرتے ہیں یہ تو شیعوں کی علامت ہے، رافضی لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم اعلیٰ حضرت کے نام پہ نعتیں پڑھ پڑھ کے تمہارے پیٹ بھر گئے، تم نے جائیدادیں بنا لی امام کا نام لے کے۔ میں نے کہا کبھی غور کیا ہے مولانا صاحب، میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا شجرہ پڑھا ہے طریقت کا، شجرہ طریقت؟ میں منڈی فاروق آباد کی مرکزی جامع مسجد اوقاف والی میں آپ سب کو متوجہ کرتا ہوں، سننا اہل سنت کون ہیں، پہچان کیا ہے، اور جن کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں ان کا شجرہ طریقت تو پڑھ، 7 ائمہ اہل بیت ہیں، 7 ائمہ اہل بیت، قادریہ شجرہ۔ وہ جب مولا علی کو مشکل کشا کہیں تو پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، اور جب کربلا کے امام پاک کا نام لیں تو چہرے کا رنگ بدلتا ہے، جغرافیہ بدلتا ہے۔ میں نے کہا شجرہ پڑھنا، سنا دوں آپ کو؟ وہ 7 ائمہ اہل بیت کے نام سنیں گے فاروق آباد والوں؟ یہ کس کا شجرہ ہے؟ امام اہل سنت کا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الامام شاہ احمد رضا خان، کرے غیر و تو حمیت امام احمد رضا۔ سنیے ذرا، سنیے، سر دھنیے، دلوں کو جلا بخشیے۔ یہ شجرہ ہے بریلی کے تاجدار کا، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ ہوشیار ہو جاؤ، اعلیٰ حضرت کا مشکلیں حل کر، شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باکرے علم خدا کے واسطے، صدق صادقہ تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ فاروق آباد والوں، میرے امام کے شجرہ طریقت میں 7 ائمہ اہل بیت، اور مولویوں 7 ائمہ اہل بیت ہیں اعلیٰ حضرت کے شجرے۔ یہ مشکل کشا کیوں کہتے ہیں جی؟ میں نے کہا ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ لوگوں، حضرت مریم کی ایک ہی نسبت ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ مریم از یک نسبت، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت زہرا از سے نسبت عزیز۔ لو سنو شان اہل بیت، اعلیٰ حضرت کا شجرہ سنا نا، 7 ائمہ اہل بیت کے نام گنوائے میں نے۔ اب ڈاکٹر اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں حضرت مریم کی ایک ہی نسبت ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن زہرا پاک کی نسبت جانتے ہو؟ 80 نسبت، 3 نسبتیں، مادر اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت زہرا از سے نسبت عزیز، نور چشم رحمت للعالمین۔ فاروق آباد والو سنو شان اہل بیت، اقبال کی زبان میں۔ اقبال کہتا ہے یہ زہرا پاک پتہ ہے کون ہے؟ زہرا پاک کیا سمجھ رکھا ہے تم نے سیدہ عالم کو؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ یہ زہرا پاک حسنین کریمین کی اماں جان، یہ رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہیں، اور یہ رحمت للعالمین وہ ہیں جو اولین و آخرین کے امام ہیں۔ بانوے تاجدار حلتا، مشکل کشا مرتضی شیر خدا۔
وہ اقبال مولا علی کو مشکل کشا مان رہا ہے، تاجدار حالتا مان رہا ہے. یہ ہیں حضور کے اہل بیت، یہ ہیں حضور کے اہل بیت. بانوے آں تاجدار حالتا، مشکل کشا مرتضی شیر خدا. مادر آں مرکز پرکار عشق. ہائے ہائے ہائے. جیومیٹری بکس میں پرکار ہوتی ہے نا، وہ جب دائرہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں مرکز آں. مادر آں مرکز پرکار عشق. اور حسن و حسین کے بارے میں کہتے ہیں قافلہ سالار عشق. حسن پاک حسین پاک. سنیو تم خوش قسمت ہو، نعرے لگاتے ہیں سنی. آنکھ کا تارا دل کا چین، یا حسین یا حسین. میں نے کہا تھوڑی سی ترمیم کرو، تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت ہے. بھئی آپ کیوں ان کا نام آپ کیوں چھوڑتے ہیں؟ انہوں نے تو اس لیے چھوڑا کہ اس سے میرے معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تھی، تو ہم کیوں چھوڑے؟ ہم کہتے ہیں آنکھ دا تارا دل دا چین، یا حسن یا حسین. آنکھ دا تارا دل دا چین، آنکھ دا تارا دل دا چین، آنکھ دا تارا دل دا چین. وہی ہم تو امام حسن کو بھی مانتے ہیں، امام حسین کو بھی. اور یہ ناراض ہیں کہ صلح کیوں کی تھی، پر روڑا یہ ہے صرف. تو سرکار نے تو دونوں کے بارے میں فرمایا نا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے حسن و حسین. تم یزید کو زبردستی دھکے دے کے جنت میں پھینک رہے ہو، لیکن یہ دیکھ لینا اس جنت کے جوانوں کے سردار تو حسن و حسین ہیں. اور ان کی اماں جان زہرا پاک سلام اللہ علیہا، وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار. فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ. آمینہ کے لال نے فرمایا میری بیٹی زہرا، میری بیٹی فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسد کا ٹکڑا ہے. آج میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے فروخ آباد والا. آپ مولویوں سے بڑے مسئلے پوچھتے ہو. ایک مسئلہ تو آپ سب کو آتا ہے، اللہ کے محبوب کون ہیں؟ آمینہ کے لال، ہمارے نبی پاک، ہمارے رسول پاک، ہمارے آقا، ہمارے مولا. یہ اللہ کے، سارے بولو اللہ کے محبوب ہیں. فروخ آباد والو حضور کا محبوب کون ہے؟ نبی پاک تو اللہ کے محبوب ہیں. کوئی ناراض ہوتا ہے تو 100 مرتبہ ہو جائے یہ میرے دل کی آواز ہے. حسنین کریمین، حسن پاک حسین پاک، یہ میرے نبی پاک کے محبوب ہیں. یہ نبی پاک کے، ایسے ہی نہیں دعویٰ کر دیا میں نے. وہ دعویٰ مردود ہے جو بغیر دلیل کے ہو. دلیل لاؤں؟ ٹائم تو نہیں ختم ہو گیا؟ نیند تو نہیں آ گئی آپ کو؟ آپ نے روزانہ جلسہ کرنا ہے نا. جامع ترمذی، حضرت جی جامع ترمذی سیاستہ، عشاء کی نماز میرے آقا پڑھا رہے ہیں. حضور عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں. دوسری رکعت کے سجدے میں گئے نا میرے آقا، سجدہ لمبا ہو گیا، طویل سجدہ ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں وسوسے آنے شروع ہو گئے. اکثر صحابہ کے دلوں میں گمان آ گیا، خیال آ گیا کہ کبھی اتنا لمبا سجدہ نماز میں حضور نے نہیں فرمایا. سجدہ بہت زیادہ طویل ہو گیا. ایسے لگتا ہے کہ حضور کی روح مبارک پرواز کر گئی ہو، حضور وصال فرما گئے ہوں، سجدے سے ساری نہیں اٹھا رہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھا کر کے نا
تو یوں کر کے دیکھا، سجدے سے سر اٹھایا اور یوں کر کے دیکھا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں، حسن و حسین اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ. جبریل آئے، نماز کی حالت میں آئے اور میرے آقا سے آ کے کہتے ہیں اللہ کریم کا پیغام لے کے آیا ہوں، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے جب تک حسن حسین خود نہ نیچے اتر آئے. آج ملا کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور نے جب سجدہ لمبا کیا نا، بار بار خیال نہیں آتا تو حسین نہ گر جائے، حسن نہ گر جائے، حسین نہ گر جائے، میرا حسن نہ گر جائے، میرا حسین نہ گر. اگر رسول اللہ کی نماز میں حسن حسین کا خیال آئے تو رسول اللہ کی نماز میں فرق نہیں آتا. اللہ کی عزت کی قسم، اگر امتی کی نماز میں مدینے والا کا خیال آ جائے اور نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز پکی ہو جاتی ہے. وہ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھو، اپنا عقیدہ سمجھو. جب عبداللہ بن مسعود کہتے میں ایتھے تھے کاڑی کو جو رہے اور ساڑھے دلوں میں ایویں خیال آتا سی حضور وصال فرما گئے ہوں. جب نماز ہوگی نا مکمل، لو جامع ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں، بڑی پر لطف لفظ ہے. میں نے جب پہلی مرتبہ یہ پڑھی نا تو ایک کیفیت طاری ہو گئی، کیفیت طاری ہو گئی. نماز ختم ہوئی نا تو اڑے ملے دے مولوی صاحب جو جماعت کراندے نا تو مسلے تے مقتدیاں وال منہ کر کے بہ جاندے تے کچھ مقتدی انہاں دے آڑے دوڑے بہ جاندے نے. کوئی سوال جواب شروع ہو جاندے نے، کوئی نمازیاں دیاں گلاں شروع ہو جاندیاں نے، کوئی ملے دیاں گلاں. قربان جائیں، اعلیٰ حضرت کے ایک مرید کہتے ہیں میں 40 سال اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہا، ان 40 سالوں میں میں نے ایک بات بھی دنیا کی نہیں سنی احمد رضا کی زبان. جب بھی بات سنتا تھا اللہ رسول کی بات، دین کی بات. صحابہ جمع ہو گئے، لو فاروق آباد والوں ذرا مزہ لینا اہل بیت کا. آپ مناقب سن رہے ہیں، ذرا دل کو سرور آ جائے، آنکھیں برس پڑیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو حسن حسین بہت پیارے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، حضور آپ کو یہ حسن یہ حسین بہت پیارے لگتے ہیں؟ تو حضور نے جو پہلا لفظ فرمایا نا، فرمایا ہاں یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں. پھر حضور نے فوراً معن یہ اس موقع پہ فرمایا حضور آپ کو حسن حسین بہت ہاں بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں. فرمایا سنو میرے جان نثارو وفا شعارو، سنو حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. میں حسین سے ہوں، حسین. اب حضور نے کیا فرمایا سنو ذرا، یہ فرما کے میرے آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما. بھئی حضور اللہ کے محبوب ہے نا. سوال یہ آپ سے پوچھا تھا حضور کا محبوب کون ہے، تو جواب میں بظاہر میں نے آپ سے پوچھا ہے، لیکن حدیث اس کا جواب دے رہی ہے. حدیث جواب دے رہی ہے کہ مدینے والے کا محبوب کون ہے. اللہ تیرا محبوب تو مدینے والا، مدینے والے آقا کا محبوب کون ہے؟ تو آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار نے فرمایا او دنیا والو سنو، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی محبت کرتا ہوں.
معلوم یہ ہوا کہ حسن و حسین مدینے والے کے محبوب ہیں. محبوب جس سے محبت کی جائے. چلو مان لیا حضور کے محبوب ہیں، حسنین کریمین حضور کے، مگر اگلی بات بڑے غور سے سننا، یہ ہے مناقب اہل بیت میں ایک نمایاں پہلو. فرمایا فَأَحِبَّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا، یا اللہ تو بھی حسن حسین سے محبت کر. یا اللہ میں نے تو ان دونوں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اے بے نیاز رب تجھے تیری عزت و جلال کی قسم تو بھی میرے حسن حسین کو محبوب بنا لے. فَأَحِبَّهُمَا، پھر کیا فرمایا؟ فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا. ہائے ہائے ہائے، تین باتیں کی آمینہ کے لال نے، تین باتیں. اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، بے نیاز رب تو بھی محبت فرما، اور جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. تو ان سے بھی محبت فرما. حسنین کریمین کو کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ سنیے حضرات، تین نسبتیں، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. سنیے شان اہل بیت. بھئی ایک مصیبت ہو تو اس کا علاج کیا جائے، کئی بیماریاں ہو تو ڈاکٹر پریشان ہو جاتا ہے، وہ پینسل منہ میں ڈالتا ہے، کہتا ہو مریض کو تو 50 بیماری ہے، کس کا علاج شروع کروں کس کا نہ کروں. ہمارا یہ حال ہو گیا، ہمیں یہاں پہنچا دیا گیا. مجھے بھی ایک ایسا ٹکرا ختم خور ملا، مجھے کہنے لگا یہ علی کو مولا نہ کہا کرو، حضرت علی کہا کرو رضی اللہ عنہ. میں نے کہا تجھے مولا سے تکلیف کیا ہوئی ہے؟ نہیں یہ شیعہ کہتے ہیں. میں شیعہ اگر قادیانی نماز پڑھتے ہیں تو نماز چھوڑ جائیں گے، کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ چھوڑ دیں گے، یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا سن، میں بتاتا ہوں کہ علی کو مولا اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی پاک نے علی کو مولا کہا. میں نے کہا چلو جس اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھ پڑھ کے جیبیں گرم کرتے ہو، وہ تیرے امام نے بھی تو یہی کہا ہے نا، ختم خور تیرے امام نے بھی کہا ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. وہ امام بھی کہتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ قطر کی. یہ تو طارق جمیل بھی مان گیا. ساری عمر اہل بیت کی گستاخیاں کرنے والے نیٹ پہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم نے نبی پاک کی اولاد سے محبت نہیں کی، ان کو نظر انداز کیا ہے. وہ کہتے ہیں آج کے بعد میں نے حضرت علی نہیں کہنا، میں تو مولا علی کہوں گا. او مولا علی کہنا شروع ہو گئے نے تو مولا تو حضرت آ گئے. بس دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اور رکاباد والو بریلی کے تاجدار والا عقیدہ نہ چھوڑنا. غدیر خم میرے آقا مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا. سنو ہم علی کو مولا اس لیے کہتے ہیں، آمینہ کے لال نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا. اس حدیث سے اگر غلط ہو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی علامہ صاحب بات کرنا چاہیں میں حاضر ہوں ہر وقت. میرے نبی پاک نے جب علی کو مولا کہا نا تو ہاتھ پکڑ کے مولا علی کا فضا میں بلند کیا. معلوم یہ ہوا علی کا جب نام لیا جائے اور مولا علی کہا جائے، ہاتھ بلند کر کے مولا علی کہنا یہ مدینے والے آقا کی سنت ہے. اور تم نے اہل بیت کی شان بیان کیتی ہوتی، مولا علی کی شان، اور لوگ جاتے نا، تمہاری مسجدوں کو تاڑے لگ جاتے ہیں محرم میں. پیر یعقوب شاہ صاحب حالیے والے، میں چھوٹا سا تھا، ہمارے والد صاحب نے بلایا نا محرم میں، مجھے آج تک، میں بالکل چھوٹا 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے آج تک ان کی بات یاد ہے. کہتے تھے 10 محرم کو جس مسیتی امام پاک دا ذکر نہ ہوئے وہ کوفیاں دی مسیت ہے. وہ 10 محرم کو تمہاری مسجدیں کھلی ہوں، محفلیں ہو رہی ہوں، لنگر چل رہا اور سبیلیں چل رہی.
جہاں جہاں میں نے 10 روزہ پروگرام شروع کرائے پریشان ہے رافضی، میرے پاس اکٹھے ہو کے آئے، مجھے کہتے ہیں کہ مہربانی کرو تسی نا انج کرو 11 محرم تو 20 تک کر لو۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہی بندے سانو سننا ہوندے سن، جدوں دا تساں 10 روزہ شروع کیتا ہی آنا چھڈ گئے۔ میرا کلاس فیلو شیعہ تھا رافضی، وہ آ گیا میرے پاس، کہتا مینوں انجمن جعفریہ نے کر لیا، تسی اگے لے جاؤ 10۔ کہنے کا مقصد یہ ذکر کرو اہل بیت کا۔ مصیبت ہے جو نام لیتا اسے کہتے رافضی ہو گیا۔ اپنا عقیدہ واضح کرو۔ ایک مولوی ہے میں دا عقیدہ واضح کرو، میں کہ تو ٹھیکیدار عقیدے دا، سانو تے زمانہ جاندا ہے۔ مسلک اعلی حضرت، مسلک اہل سنت، پوری زندگی پہرے داری وچ گزری الحمدللہ۔ 18 سال دی عمر وچ، میری عمر 18 سال سی، میں خطابت دے میدان چ قدم رکھے۔ کیا سمجھتے آپ؟ خدا کے لیے علی کو مولا اس لیے کہتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے علی کو مولا کہا۔ مواخات کا نظام قائم کی، مواخات مدینہ تاریخ اسلام کا چیپٹر ہے، بات مختصر کرتے ہیں۔ حضور آئے نا ہجرت کر کے مدینہ شریف، 400 صحابہ کو حضور نے جمع کیا۔ ماسٹر اسلم طارق صاحب نو کھڑا کیتا ہے جی، قاری صاحب نو کھڑا، دونوں نو کھڑا کر کے سرکار نے فرمایا یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی۔ حکیم صاحب کو کھڑا کیا، ماسٹر صاحب کو کھڑا کیا، فرمایا یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی۔ 400 صحابہ میں مواخات قائم ہو گئی۔ پہلے ایک کو کھڑا کرتے پھر دوسرے، فرمایا اے تیرا پرا، اے تیرا پرا، دونوں کے درمیان اخوت، بھائی چارہ، مواخات۔ 400 آدمی جب فارغ ہو گیا نا، پیچھے اکیلے رہ گئے مولا علی۔ اگر یہ حدیث میں لفظ نہ ہو تو میں جرم با، میرے گلے میں پٹکا ڈالنا۔ مولا علی کہتے ہیں میرے دل کو جوڑ لگ پیا۔ میں نے کہا سب کو، اس کو اس کا بھائی، اس کو اس کا بھائی، سرکار نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ دل میں ایک خیال آیا، شاید حضور کی توجہ نہیں رہی، حدیث میں ہے۔ علی بھی یہ سوچ ہی رہے تھے نا، سرکار نے فرمایا علی میں بتاؤں میں نے لیٹ کیوں کیا ہے، تاخیر کیوں؟ اخرتنی لنفسک، اے علی تجھے میں نے اپنے لیے رکھا ہے۔ تجھے میں نے اپنے لیے رکھا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے رکھا ہے، تجھے اپنے لیے رکھا ہے۔ خارجیت مر جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا او 400 میرے صحابیوں، علی محمد کا بھائی، محمد علی کا بھائی۔ فرمایا میں نے علی تجھے اپنے لیے جو رکھا ہے۔ فرمایا 400 صحابیوں، جان نثارو، وفا شعارو، سنو، علی محمد کا بھائی، محمد علی کا بھائی۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ دلوں پر لکھ کے لے جاؤ، اور دلوں پر لکھ کر لے جاؤ، لاؤ کوئی مائی کا لال۔ اس طرح شان اہل بیت بیان کرنے والا، جس طرح یا رسول اللہ کہنے والا بیان کرتا۔ میرے آقا نے، سرکار نے پتہ کیا پھر فرمایا؟ سرکار نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ پہلے فرمایا محمد علی کا بھائی، علی محمد کا بھائی صلی اللہ، یہ فرمایا۔ پھر سرکار نے مسکرا کے فرمایا یا علی ابن ابی طالب انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ واہ مولا علی میں قربان جاؤں۔ پوچھتے ہیں آقا دنیا میں بھائی ہونا تو سمجھ میں آ گیا، دنیا میں بھائی ہونا تو سمجھ میں، سرکار آقا یہ جو فرمایا کہ تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، یہ ذرا مجھے سمجھا دیجئے۔
فرمایا علی جنت میں جس محل میں میں ہوں گا فاطمہ بھی وہیں ہوگی، علی تو بھی وہاں ہوگا۔ اے مطلب اخی فی الاخرہ۔ اور سخی حسین لجپال، میرے آقا کریم نے فرمایا نا، میں ایک ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں علی پاک کے بارے میں۔ سرکار نے فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ شان اہل بیت بیان کرو، 6 پگڑیاں بن کے مولوی آ جاندے، عقیدے دی وضاحت کرو۔ میں کہ یہی تے وضاحت ہے پترا، وہی تے وضاحت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، جس نے میں محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ آئینے کا دوسرا رخ بھی سرکار نے دکھا دیا، من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغضنی، جس نے میرے علی سے بغض رکھا، علی کا نام سنتے ہی چہرہ بگڑ جائے، من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے میں محمد سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ لو جی ایک ایک حدیث۔ نبی پاک نے فرمایا جاؤ بلال میرے سب غلاموں کو کہو مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ سب آ گئے نا، تو بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ سب آ گئے، حضور منبر پہ آئے، بڑا مختصر سرکار نے خطبہ دیا، بڑا مختصر بڑا مختصر۔ فرمایا سنو، میرے آقا کریم نے فرمایا من ابغضہا من آذاہا، زہرا پاک کے بارے میں، ضمیر مؤنث کی ہے نا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار نے بات کی نا، فرمایا سنو من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے میری بیٹی زہرا کو دکھ دیا اس نے میں محمد کو دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا۔ اب فیصلہ کرنا ذرا یزید کے طرف دارو کہ لعنت نہ کرو، یہ ایک مصیبت ہے۔ کہتے ہیں یزید کو کچھ نہ کہو، ایک مولوی صاحب آئے مجھے کہتے ہیں یزید کو کچھ نہ کہو، یزید کو کچھ نہ کہو۔ میں نے کہا میرے آقا تو فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے میں محمد کو اذیت دی، جس نے میں محمد کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ میں نے کہا بتاؤ کربلا میں جو کچھ ہوا کیا رسول اللہ کو زہرا پاک کو کوئی اذیت نہیں ہوئی؟ 2 حدیثیں سن لیں ذرا، مسلم شریف میں ہے، مختصر کرتا ہوں۔ تہجد کی نماز سرکار پڑھ رہے ہیں، حسین پاک کی رونے کی آواز آئی، 4 سال عمر ہے صرف حسین پاک کی، رونے کی آواز آئی نا تہجد کو، حضور نے نماز مکمل فرمائی، میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، نماز مکمل کر کے زہرا پاک کے دروازے پہ دستک دی، فرمایا بیٹی زہرا حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب حسین روتا ہے تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسن و حسین صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے تھے، سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اتر آئے، میرے آقا کریم نے حسن پاک کو دائیں آغوش میں اٹھایا، حسین پاک کو بائیں آغوش میں اٹھایا، ممبر پہ بٹھا کر پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ جن کا رونا حضور گوارا نہ کریں، بے قرار ہو جائے، کربلا میں جو ظلم کی انتہا ہو گئی، کیا رسول اللہ کو کوئی اذیت نہیں ہوئی؟ جب حضور نے خبر دی تھی، امام پاک کی شہادت کی خبر حضور نے دی، میں اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں کسی شہید کو پارٹی والے کہتے ہیں ہمارا یہ کارکن شہید ہو گیا، پارٹیوں والے کہتے ہیں ہمارا کارکن تھا شہید ہو گیا، پاویں جے میں بھی ماریا جائے کہ اے شہید ہو گیا جی۔ اور جس کو لوگ شہید کہیں
ذرا اس شہید کا مقام دیکھ جس کو آمنہ کے لال نے جس کی شہادت کی خبر دی. امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، سیدنا عثمان غنی ذو النورین، سیدنا فاروق اعظم، شہادت کی خبریں تو حضور دے رہے ہیں. حسن پاک کی شہادت کی خبر حسین پاک کی. حسین گود میں ہے نا تو حضور آپ دیدہ ہیں. ام فضل آ گئی حضور کی چچی، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ حسین گود میں ہیں، آپ دیدہ ہیں، خیر تو ہے؟ حضور کوئی تکلیف کو پریشانی تو نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں ام فضل چچی جان، اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا. ابھی جبریل آئے ہیں اور مجھے آ کے پیغام دے گئے ہیں اللہ کا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی. شہادت کی خبر حضور دے رہے ہیں، حسین شہید ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، دونوں نے خواب دیکھا جب کربلا میں واقعہ ہوا. حضور خواب میں تشریف لائے ہیں، علی رأسہ ولحیتہ التراب، داڑھی مبارک پر بھی گرد ہے، گیسوئے مبارک گرد آلود ہیں، چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، ہاتھ میں ایک بوتل شیشی ہے جس میں خون ہے. مسلم شریف میں ہے، یہ مشکات شریف میں ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حال میں دیکھ رہی ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں. حدیث کی روشنی میں ذرا واقع کربلا کو سمجھے. شہادت کی خبر دی نا میرے آقا نے، فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں بتربتن تربتن حمراء، سرخ رنگ کی مٹی لے کے آئے ہیں، اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ جہاں آپ کا بیٹا حسین شہید ہوگا مقتل حسین کی میں مٹی لے کے آیا ہوں. حضور نے وہ مٹی ام سلمہ کو دی. ابن عساکر نے لکھا ہے ام سلمہ کو جب مٹی دی نا تو سرکار نے فرمایا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی الحسین قد قتل. فرمایا ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی سنبھال کر رکھ لو، جس دن خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے ہیں. یہ مٹی ام سلمہ کو دی. اس لیے حضور جانتے تھے جب واقع کربلا ہوگا ام سلمہ حیات ہوں گی، باقی ازواج کا انتقال ہو چکا ہوگا. سن 61 ہجری جمعے کا دن، محرم کی 10 تاریخ، جمعے کی اذانیں اور خطبے ہو رہے تھے. میرے امام پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں آپ نے شہادت کا جام نوش کیا. حاضرین محترم، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک پیغام آخر میں، ان شہادتوں کا ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے پوری امت کے نام. ابھی آپ نے خطبہ سے جمعے کے خطبوں میں سنا ہوگا، ویسے تو آپ آتے ہی نماز کے ٹائم ہے، شاید نہ سنا ہو. مولوی صاحب اکیلے تقریر کرتے رہتے ہیں اور نمازی پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی صاحب آخری سامت آئے، آؤ چلیے نماز پڑھائیے. یوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ تو بھائی جو حضور کا دیوانہ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اسے علم نہ ہو. عثمان غنی جب شہید ہوئے تو کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ کا عثمان غنی ذو النورین جنہوں نے 10 مرتبہ نبی پاک سے جنت کی بشارت پائی تھی. ہو مبارک تجھ کو ذی النورین، جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے. او امام عادل، امام راشد، مراد نبوت عمر فاروق اعظم شہید ہوئے. فجر کی نماز کے لیے محراب النبی میں حضور کے مصلی پہ نماز فجر کے لیے کھڑے ہیں، ان پر خود کش قاتلانہ حملہ ہوا. میں نے اگلے دن ایک گاؤں میں یہ تقریر کی، میں نے آدھا جی خود کش قاتلانہ حملے دا کی مطلب ہے؟ میں کہ قاتل سے انہیں اپنے آپ نو مار لیا سی. یہی خود کش حملہ. ہوں بھی خود کچھ بمبار نکلے نا، وہ اپنے آپ نو اڑاندے نے. اللہ دی عزت دی قسم ہے، مسجد وچ بابوزو بیٹھا، حضرت عمر فاروق اعظم نو جنہیں شہید کیتا نا وہ خود کش قاتل سی، خود کش قاتلانہ حملہ کیتا انہوں.
اپنے آپ نو مار لیا. بمبار جیڑا خود کش حملہ وہ اپنے آپ نو ماردا ہے, انہیں اپنے آپ نو مار لیا. حضرت عمر شہید ہوئے نماز میں, تکبیر تحریمہ صفیں سیدھی کرا رہے ہیں نماز میں. عثمان شہید ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے, اور میرے سخی حسین پاک شہید ہوئے این نماز میں, اور نماز کا اہم ترین رکن سجدہ. عثمان ذی-النورین شہادت کے وقت رب کا قرآن پڑھ رہے تھے. میرے سخی حسین لجپال نے کوفے کے بازار میں کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہے. جس شہید کو دیکھو, کوئی نماز میں شہید ہو رہا ہے, کوئی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے, کوئی شہادت کے بعد نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہے. قیامت تک امت مسلمہ کو شہداء کا یہ پیغام ہے, اور رسول اللہ کے غلاموں, دو چیزوں کی طرف پشت نہ کرنا, ایک نماز, ایک اللہ کا قرآن. ایک نماز اور ایک اللہ کا. یوں کہا کرتے ہیں سنی, کیوں کہا کرتے ہیں سنی, یہ جو اہل بیت کی محبت ہے, آپ نے موضوع رکھا ہے مناقب اہل بیت قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہی لکھا ہے نا, پڑھیا نہیں میں نے باہر نکلیا تو میں منڈے نو پوچھا بھی میرا موضوع کی, انہیں کہا جی وہ فلیکس آئی ہے نیٹ سے, وہ لکھا ہے مناقب اہل بیت قرآن و حدیث کی روشنی میں. قرآن و حدیث کی روشنی میں نے مختصراً, تفصیل میں تو جانے کا وقت ہی نہیں, لیکن ایک حدیث اگر نہ سناؤں تو مجھے بھی اثرت رہے گی. حضور اللہ کے محبوب ہیں نا, اور حسنین مدینے والے کے محبوب ہیں, تو حضور نے دعا دی ہے, یا اللہ جو میرے حسن و حسین سے محبت رکھے تو ان سے محبت کرنا. یہ اہل بیت دی محبت کو فائدہ بھی دے گی کہ ایویں دلیں چ محبت لئی پھریے, یہ محبت کو فائدہ بھی دے گی. اتنے سانو آندے نے کوئی فائدہ نہیں دینا, عمل ہی کام آنے پائیے, اپنے عمل ہی کام آنے نے, کوئی محبت شبت کام نہیں آنی. لو سنو امام جلال الدین سیوطی, جس نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں رسول اللہ کا دیدار کیا. حدیث کے راوی مولا علی, امام سیوطی نے حدیث نقل کی. شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے. نبی پاک نے فرمایا حبی وحب اہل بیتی نافع لسبعۃ مواقع. مولا علی راوی ہیں, میرے اور تیرے آقا مدینے کے لجپال آقا نے فرمایا میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت 7 جگہوں پر 7 مقامات پر تمہیں فائدہ دے گی. وہ لیا دیگا پکا کے میلاد کمیٹی دے جلسے وچ وانڈے تھے آ کے 10 محرم نو دیگ پکا کے محلے وچ ونڈ. اہل بیت نال عقیدت و محبت دا فائدہ سنو. نبی پاک نے فرمایا ہے جس دل میں میری محبت ہوگی نا, میرے اہل بیت کی محبت ہوگی, میرے اہل بیت کی محبت ہوگی, میری محبت ہوگی, یہ محبت اسے 7 جگہوں پر 7 مقامات پر فائدہ دے گی. نافعون 7 جگہ. پوچھا یا رسول اللہ پہلی جگہ کون سی ہے؟ فرمایا عند الموت. عند موت کی سختیاں, موت کے سکرات, موت کی تکلیف, جب جان نکلتی ہے نا, جان کنی, سکرات موت سے تو پناہ مانگی گئی, بڑا ہولناکیاں, موت کی ہولناکیاں. فرمایا جس دل میں میری محبت ہوگی, میری آل کی محبت ہوگی, موت کے وقت اس کے لیے آسانی ہوگی. انج جان نکلے گی جویں مکھن وچوں وال کڈی دا, وہ پتہ ہی نہیں لگنا. جو اہل بیت کا نام جپتا ہے, مدینے والے کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتا ہے,
درود و سلام سے دل کی بستی کو آباد کرتا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے موت کے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا. یا رسول اللہ دوسری جگہ کون سی ہے؟ فرمایا عند القبر، قبر میں اندھیرا ہوگا. ایک مولوی صاحب نا فجر کے بعد کتاب لے کے کھڑے ہو گئے محراب میں. ہائے قبر میں سانپ ہوں گے، ہائے قبر میں بچھو ہوں گے، ہائے قبر میں اندھیرا ہوگا. میں نے کہا سرکار ہمیں نسخہ بتا گئے ہیں، جس کے دل میں میری محبت ہو، میرے اہل بیت کی محبت ہو، قبر میں موجیں کرے گا. عند القبر، اس کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی جائے گی. وعند الحشر، اور قیامت کے دن جب قبروں سے باہر آئیں گے تو اس وقت میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اسے فائدہ پہنچائے گی. وعند الحساب، جب حساب کتاب ہونے لگے گا نبی پاک نے فرمایا جس دل میں میرا پیار ہوگا، علی کا پیار ہوگا، زہرا پاک کی محبت و عقیدت ہوگی، حسنین کا پیار ہوگا، حضور کی ازواج کا ادب و احترام ہوگا، آمنہ کے لال نے فرمایا اس کے حساب کتاب میں آسانی ہوگی. یا رسول اللہ اس سے آگے کون سی جگہ ہے؟ فرمایا عند الکتاب، عند الکتاب. کئی باری تسی سنیا ہونا ہے بھئی قیامت والے دن جنہ نیکیاں کیتیاں ہون گیاں جنتی لوگ، انہاں دے نامہ اعمال والی کتاب سجے ہاتھ وچ پھڑائی جائے گی. اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، جنتی لوگاں دا نامہ اعمال والی کتاب سجے ہاتھ وچ، دوسری لوگاں دی انہاں دی کتاب عمل نامے دی کھبے ہاتھ وچ ہوئے گی. سرکار نے فرمایا عند الکتاب، جدوں کتاباں دتیاں جان گی نا عمل نامے والیاں، اہل اپنی کتاب اقرا کتابک، قرآن اقرا کتابک، کتاب ہاتھ وچ پھڑا کے نا فرشتے آکھن گے اقرا کتابک، اے پڑھ اپنا عمل نامہ. فرمایا جس دل میں میرا پیار ہوگا، میرے اہل بیت کا پیار ہوگا، ان کی کتاب عمل نامے والی دائیں ہاتھ میں پکڑائی جائے گی. یا رسول اللہ پھر آگے کون سا مقام ہے؟ فرمایا عند المیزان. وہ جدوں اعمال نامے تولے جانے نے نا، فرمایا جس دل میں میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت ہوگی، میزان پر اسے فائدہ دے گی. نیکیاں رب لیتا ہے گن گن کے، نیکیاں لیتا ہے اور جب جزا دے گا تو تول تول کے دے گا. عند المیزان، ایک نیکی، ایک عمل، ایک انعام اللہ کا ایسا ہے جو ساری نیکیوں پہ بھاری ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. سرکار نے فرمایا یہ ایک پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمین رکھ دی جائیں، دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے، یہ بہت بھاری ہے. یا رسول اللہ ساتواں مقام کون سا ہے؟ فرمایا عند الصراط. عند الصراط، پل صراط کی ہول ناکیاں وہ ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی کونتی ہے، خبر بھی نہیں لوگی. جس دل میں آقا کا پیار ہو، اہل بیت کا پیار ہو، 7 جگہوں پر حضور کی محبت، اہل بیت کی محبت فائدہ دیتی ہے. میں سمجھ رہا ہوں وقت کافی ہو گیا. یوں کہا کرتے ہیں سنی